کہ پچھلے جمعے میں ہمارے ساتھ حاجی محمد حسین صاحب مرحوم موجود تھے اور اس جمعہ میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ذرا اس کو سوچ لیں کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، آنے کی ترتیب تو ہے مگر جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ انسان آتا تو ہے مگر جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان چلا جاتا ہے اس دنیا فانی سے۔ اللہ پاک کی ذات حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے گوش گزار ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، نیک دل انسان۔ وہ بادشاہ دنیا کائنات رات کو سو جایا کرتی تھی، وہ اپنے مقرب بندوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، وہ چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ غزنی جانا چاہتے ہیں۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک اور اللہ کا نیک بندہ مل گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ دن تنگ ہو گئے ہیں زندگی کے، ہمیں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا یہاں پر، تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے نا غزنی جانا چاہتے ہیں، کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں بھی چلتا ہوں آپ کا سفر، لیکن وہ سلطان محمود غزنوی پر مجھے اعتبار نہیں ہے، تو باقی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ تین آدمی ہو گئے، چلتے چلتے غزنی پہنچ گئے۔ رات کے سمے میں ایک کھنڈر انہیں نظر آیا، مکان، خالی مکان ٹوٹا۔ وہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا کہ ابھی یہاں پر قیام کرتے ہیں اور صبح جب بادشاہ کے پاس جائیں گے اور ملیں گے کچھ سفارش کے ساتھ، تو وہ نیک دل انسان ہے، اس کے دربار میں ہم جستجو کریں گے، آرزو کریں گے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے گا اور ہم اس کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ اب وہ جو نیک دل انسان تھا اس نے کہا مجھے تو اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن چلیں۔ اب وہ یہی باتیں کر رہے تھے اور اللہ کی کرنا ایسا ہوا کہ وہ سلطان محمود غزنی رات کا گشت کرتا ہوا اسی کھنڈر مکان کے باہر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شور ہوا، چلے گئے ان کے پاس، پوچھا، دریافت کیا، حلیہ بدلا ہوا ان کا، بادشاہ ہے تو حلیہ چینج تھا ان کا، رات کو گشت کر رہا تھا۔ اب پوچھا ہاں بھائی آپ لوگ کیسے آنا ہوا، کون ہو، کہاں سے ہو؟ انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ بھائی ہم لوگ، ہمارے کھانے پینے کے انتظام نہیں تھا تو ہم لہٰذا اپنے شہر کو چھوڑ کر ہم یہاں آپ غزنی آئے ہیں کہ ایک نیک دل انسان ہے بادشاہ سلطان محمود، وہ اس سے ہم صبح فریاد کریں گے شاید ہی ہمیں کچھ دے دے۔ اب وہ دوسرے سے پوچھا اس نے، ہاں بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے بولا کہ بھائی میری ایک بیوی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ اچانک بیمار ہوئی، چلی گئی، میرے دن پھر جو ہے نا پیچھے آنے شروع ہو گئے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، وہ تھا تو بادشاہ ان کی باتیں ساری سن کے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی دربار لگا تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ ہاں بھائی وہ رات والے 3 آدمیوں کو بلاؤ۔ اچھا 3 آدمی آ گئے، اس نے پوچھا ہاں بھائی، اب وہ تو دیکھا انہوں نے تو بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو وہی رات والا شخص ہے
بس اب تو ہماری خیر نہیں ہے۔ پریشان ہوئے کہ بادشاہ ہے وہ، یہ تو رات والا شخص ہے، ہمارے ساتھ یہ تو ملا تھا، اب تو بس ہماری خیر نہیں ہے۔ باہر کیف انہوں نے اپنا، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ جس کو عورت چاہیے تھی اس نے بتایا کہ مجھے عورت چاہیے، جس کو مال چاہیے تھا اس نے بتایا کہ مجھے مال چاہیے۔ بادشاہ نے ایک کو عورت دے دی اور دوسرے کو جس کو مال چاہیے تھا اسے 2 تھیلے سونے کے جو سکے تھے بھرے ہوئے، وہ 2 تھیلے اس کو دے دیے۔ اب تیسرے سے پوچھا ہاں بھائی وہ جو نیک دل انسان تھا، تیسرا ان کے ساتھ سفر والا، اب پوچھا ہاں بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے بولا کہ مجھے جو ہے نا، میں آدمیوں کے سامنے فریاد نہیں کیا کرتا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے کہ آدمی کے سامنے میں نے فریاد نہیں کرنی، میں تو اس رب سے مانگوں گا جس نے بادشاہوں کو بادشاہت عطا کی ہے، جو بادشاہوں کے خزانے بھرتا ہے، میں تو اس بادشاہ سے لوں گا، مجھے تو آپ سے لینے کی کوئی توقع نہیں ہے اور کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اب اس نے بڑا اصرار کیا کہ یار آپ لوگ مانگو، میرے سے کیا مانگتے ہیں؟ اب اس نے بولا کہ ہاں بھائی میں آپ سے آپ کا بادشاہی مانگوں، آپ کی بادشاہی، تو آپ مجھے بادشاہی دیں گے؟ اب وہ بڑا تعجب ہوا، اس نے بولا یار آپ کچھ ایسا سوال کرو کہ جو میں آپ کو دے سکوں، یہ کون سا سوال ہے؟ آپ میرے سے گھر مانگو، پیسے مانگو، کوئی اور چیز مانگو۔ اس نے بولا کہ مجھے آپ پر کوئی توقع نہیں ہے، میں انسانوں سے نہیں مانگتا، میں رب سے مانگتا ہوں۔ خیر ان کو تین آدمیوں کو ان کا کام پورا ہو گیا، جس کو عورت چاہیے تھی اس کو عورت مل گئی، جس کو مال چاہیے تھا اس کو مال مل گیا۔ پھر انہوں نے سفر شروع کر رکھا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ کا ایک وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تو یہ آدمی بےزتی کر کے چلا گیا۔ اب اس نے بولا کہ یار بےزتی کس کی چیز؟ کہ آپ نے کہا کہ آپ کو جو چیز چاہیے میں آپ کو دوں گا، تو اس نے تو آپ سے کوئی چیز نہیں مانگی، بغیر ہیلے حجت کے وہ چلا گیا، یہ تو آپ کی بےزتی ہوئی۔ اب بادشاہ نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، اس کی نا کم سے کم اس کو سزا دو، کہ اس کی سزا کم سے کم سزائے موت ہونی چاہیے۔ اب بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اس کا جو ہے نا سر ایک ہی تلوار کے وار سے کاٹ کر میری قدموں میں لاؤ۔ اب وہ چلتا چلتا پہنچ گیا پیچھے جناب جس نے وہ 2 سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے، وہ چلتا چلتا بیچارہ تھک گیا، اس نے وہ نیک آدمی کو پکڑا دی۔ اب نیک آدمی نے سونا اٹھایا ہوا، اور جو اصل سونے کا مالک ہے جلاد پہنچا، بادشاہ کے حکم کے مطابق جو ہاتھوں سے خالی تھا اس کی گردن کاٹ کے بادشاہ کے قدموں میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے بولا ہاں بھائی آپ نے بے وقوف، اس نے تو میرے سامنے بڑی فریاد کی تھی، اس کو تو میں نے سونے کے سکے کے 2 تھیلے دیے تھے، آپ اس کا سر لائے ہو؟ بادشاہ سلامت یہی ہاتھوں سے خالی تھا، آپ نے حکم دیا کہ جو ہاتھوں سے خالی جا رہا ہے اس کا سر میرے قدموں میں لاؤ تلوار کے ایک ہی وار سے۔ اب میں ہوں وہ تو آپ کے سامنے لایا، تو وہ تو یہ شخص تھا۔ بھائی آپ نے تو اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بے گناہ کو۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، یہ نہ ہو کہ میں دوسرے جلاد کو حکم دوں کہ وہ تیرا سر اتار دے۔ اب دوسرے جلاد کو بلایا، جاؤ بھائی آپ جس کے پاس سونا ہے اس کو لاؤ۔ وہ سونے والا شخص جو اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جو دونوں پہلے 2 چلے تھے نا، تو اس کا ساتھی تو بیچارہ مارا گیا۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ یار اس کا تو اصل حقدار میں ہوں، اصل حقدار دنیا لالچ ہے نا، اس کا تو یہ تو میرے ساتھ تھا، اس کا تو حقدار میں ہوں، مجھے ملنا چاہیے یہ سونا۔ اب وہ جو نیک دل انسان تھا اس کو تو کوئی لالچ نہیں تھا، اس نے کہا ہاں یہ لو بھائی آپ یہ سونے کے سکے لے لو۔
یہ 2 تھیلے لے لو۔ اب وہ اللہ کا نیک لوگ پھر ہاتھوں سے خالی۔ اس نے کیا کہا کہ وہ سونے والے جس نے اٹھائے ہوئے ہوں گے نا، اس کا سر میرے قدموں میں ملا۔ اب بھائی چل پڑا، وہ چلتے چلتے سونے کے جو سکے جس نے اٹھائے ہوئے تھے اس کا سر ایک ہی تلوار کے وار سے لے کر اس کی خدمت میں پیش ہو گیا، بادشاہ کی خدمت میں۔ اب بادشاہ نے پھر سے دیکھا، او خدا کے بندے، آپ لوگ پھر بے گناہ کو میرے سامنے، اس نے تو میرے سے عورت کی فریاد کی تھی، تو اس کو تو میں نے عورت دی تھی، آپ پھر بے قصور آدمی کو میرے سامنے بڑے زیادتی کی ہے آپ نے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ آپ واپس۔ وہ جو ایک انسان جا رہا تھا، نیک دل انسان، اس کو صحیح سلامت بامانت میرے پاس لے کے آؤ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ زندہ۔ اب وہ سونوں کے سکے، عورت اور گھوڑا اسی طرح بادشاہ کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، آ گیا بادشاہ کے حکم کے مطابق۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا، ہاں بھائی آپ کے 2 آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ یہ تو بادشاہ نے، بادشاہ کو تو پتہ ہے۔ اب اس نے بتایا کہ بھائی وہ بیچارے میرے ساتھ آئے تھے، ان کو مال کی تھی اور ایک کو کنیز مل گئی عورت، بادشاہ نے اس کو دے تو دیا، لیکن بادشاہ کا اقبال بلند ہو، بادشاہ نے ان کی جان ہی لے لی، بادشاہ نے ان کی جان ہی لے لی۔ اب وہ بڑا پریشان کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کو میں ایک شرط میں معاف کرتا ہوں، میری 3 شرطیں مانو۔ ایک تو جو میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی مجھے معافی دلواؤ، آپ خود معاف کرو، اور دوسرا جو 2 بندوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے کسی ذریعے وہ میری معافی کرواؤ۔ اب میں کیا کروں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ نیک دل انسان تھا، اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے تو آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اور دوسری بات، آپ اللہ سے معافی مانگ کر جو آدمی کو آپ نے موت کے گھاٹ اتارا ہے ان کے لواحقین کو کچھ مال دیا جائے فدیتاً، کہ ان کا گزر بسر ٹھیک ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو تب معافی ہے کہ آپ مجھے اپنی کوئی چاہت بتا دیں، کوئی چاہت بتا دیں، نیک چاہت۔ میری تمنا ہے کہ میں آپ کی چاہت کو پورا کروں، مجھے آپ بہت اچھے لگے ہیں کہ آپ کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ اس دوسرے نیک دل انسان نے دیکھا کہ یار اب بادشاہ بڑا پریشان ہو رہا ہے اور سچے دل سے اللہ سے اس نے معافی بھی مانگی ہے، تو لہٰذا میں اس کو اپنی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول کے دے دے، میں اللہ پاک کی ذات مجھے نوازے گا تو یہ بندے یہ مال بھی آپ کو واپس کر دوں گا اور آپ کی بات بھی مانوں گا۔ اب اس نے اسی طرح کیا، بادشاہ نے اس کو دکان بنا کے دے دی، اور بادشاہ نے ایک شرط اور بھی رکھی ہے کہ آپ جمعے والے دن مجھے روزانہ ملیں گے، ہر جمعے کو ملنے کے لیے آئیں گے، ہر جمعے کو ملنے کے لیے آئیں گے۔ یہ شرط کہ میں آپ سے سبق سیکھوں گا، میں آپ سے سبق سیکھوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، بات اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ کا حکم چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آیا کہ ہم لوگ دن کا محاسبہ کرتے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے کتنے حکم کو چھوڑا؟ رات کو، دن کو کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم نے عمل کیا،
میرے محترم بھائیوں، نماز کا فریضہ یہ ایسا فریضہ ہے کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آیا کہ ہم لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کو چھوڑنا، نماز اور مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے، صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کو 5 انعام دیں گے، اور سب سے پہلا انعام اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے، جس کے لیے میں اور آپ آج سارا دن محنت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم لوگ دنیا سے نفرت کریں گے تو وہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اب وہ واقعہ آپ نے سنا، اللہ کا نیک لوگ، اس کے ہاں دنیا کائنات کا ذرا سا بھی لالچ نہیں تھا، ذرا سا بھی لالچ۔ دیکھو اللہ پاک نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج سے تہیہ کرو، دل میں ارادہ کرو کہ یا اللہ آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں تیرے نبی کا حکم نہیں چھوڑوں گا، تیرا حکم نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز اہم فریضہ ہے، آج ہم لوگ ترک کر دیتے ہیں اس کو۔ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ سنتے ہیں لیکن پھر ٹاس سے ماس نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کی اس آگ سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، خدا کی قسم، آپ اس دنیا کی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ 1 منٹ رکھ سکتے ہو ہیں؟ جب آپ اس دنیا کی آگ کے اوپر ہاتھ 1 منٹ نہیں رکھ سکتے تو اس آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ جل جلالہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔